الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر أبا بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر
إن الله سماك الصديق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر محترم مکرم معزز سامعین، ہم نے گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے سسر رسول خلیفہ رسول جانشین رسول وارث مصلی رسول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، واقعات اور ان کی زندگی پر گفتگو کا آغاز گزشتہ جمعے کیا گیا تھا۔ گزشتہ جمعے ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اس حصے پر گفتگو کی، اس کا تذکرہ کیا جو حصہ اسلام لانے سے پہلے کا تھا، اور وہ رفاقت، وہ دوستی، وہ تعلق جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعثت نبوت سے پہلے قائم ہوا، اس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعے آپ حضرات کے گوش و گزار کیا ہے۔ اسلام لانے کا تذکرہ گزشتہ جمعے ہو چکا ہے۔ اسلام لانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ کے حالات، مکہ کے واقعات اور مکہ کی زندگی پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع ہے۔ اسی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی اور ذخیرہ احادیث میں سے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو سمجھنے کی، اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے نام تبدیل کر عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھا۔ آج دنیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نام سے نہیں جانتی، بلکہ ان کے لقب ابو بکر سے جانتی ہے۔ ابو بکر سے پوری دنیا ان کو پہچانتی اور جانتی ہے۔ ابو بکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پہل کرنے والا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دین کے ہر معاملے میں پہل کرنے والے، خیر کے ہر کام میں اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جو کام خیر کا سب سے پہلے
کیا گیا تو کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ابو بکر کا معنی بھی یہ بنتا ہے کہ ہر کام میں پہل کرنے والا۔ ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کون؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، احترام اگر نظر آتی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، عقیدت اور احترام سب سے پہلے صدیق اکبر حضور سے فرما رہے ہیں۔ ابو بکر اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہر کام میں صدیق اکبر نے پہل کی۔ عبادات اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن عبادات کی طرف متوجہ کیا امت کو، سب سے پہلے اس پر متوجہ ہونے والے ابو بکر ہیں۔ جس اظہار، جذبہ، ہمدردی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کی تعلیم دی، اس پر سب سے پہلے چلنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ خیر کے ہر کام کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بنیادی طور پر اس کام میں قدم رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ نام عبداللہ تھا، آج دنیا عبداللہ کے نام سے نہیں جانتی، دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ ابو بکر کا معنی سب سے کام میں پہل کرنے والا۔ تو آدمی کا نام نہیں، کام بتاتا ہے کہ یہ آدمی اخلاق میں کیسا ہے، یہ آدمی کردار میں کیسا ہے، یہ آدمی معاملات میں کیسا ہے، یہ آدمی کام کاج میں کیسا ہے۔ تو صدیق اکبر وہ ہیں جن کا نام دنیا نہیں جانتی لیکن دنیا ان کا کام جانتی ہے۔ تو آج ابو بکر سے نہیں دنیا جانتی، کس سے جانتی ہے؟ آج ابو بکر سے جانتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو لقب ملے، ایک صدیق ملا، ایک عتیق ملا۔ ابو بکر تو کنیت ہے، ایک لقب صدیق کا ملا، ایک لقب عتیق کا ملا۔ دونوں کے پس منظر میں جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں لقب ملے، دونوں القاب کے پیچھے پس منظر ہے۔ صدیق کا لقب ابو بکر کو کیوں ملا؟ صدیق کا لقب ابو بکر کو اس وجہ سے ملا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے واپس آ رہے تھے، تفصیلی واقعہ اپنی جگہ پر ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی۔ فرمانے لگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل سے کہ جبرائیل، میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کر کر سارے حالات کو دیکھ کر واپس مکہ پہنچ رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے فاصدع بما تؤمر، اللہ کا حکم ہے مجھے بیان کرنا ہے، لیکن جب میں لوگوں میں اس منظر کو سامنے رکھوں گا کہ میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا، اس طویل سفر کو طے کر کر پھر میں آسمانوں کی طرف گیا، وہاں سے جنت اور جہنم کی طرف گیا، سارے احوال کو جب ان کے سامنے رکھوں گا، قوم مانے گی نہیں، قوم انکار کرے گی، قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آپ غم نہ کریں، اللہ نے ابو بکر کو بھیجا ہی اس لیے ہے
مبعوث ہی اس لیے فرمایا، پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے سفر کے بارے میں، بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کے بارے میں، جنت اور جہنم کے مناظر جب ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ آپ کی بات کا انکار کریں گے۔ تو صدیق اکبر کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی ان ساری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ تو ہوا بھی اسی طرح۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مشرکین مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی دیکھتے مذاق اڑاتے، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت سے کھیلتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنے دیتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جملے کستے۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل اپنے دوست احباب کے ساتھ موجود تھا، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آتے دیکھا، کہنے لگا کوئی خیر خبر نئی تازی ہے بھی نہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے راتوں رات مکہ مکرمہ سے، بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا سیر کروائی، سفر کروایا، وہاں سے آسمانوں کا سفر کروایا، جنت اور جہنم یہ سارے مناظر دکھائے گئے، اور پھر ایک ہی رات میں واپس آیا۔ انہوں نے کہا اسی رات میں اور ایک ہی رات میں یہ سب ہوا کہ آپ مکہ سے بیت المقدس چلے گئے، بیت المقدس سے آپ آسمانوں کی طرف بھی چلے گئے، اتنا طویل سفر یہ ایک ہی رات میں ناممکن سی بات ہے۔ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حضور کی بات بھی سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو آنکھیں بھی مار رہے ہیں۔ آج پکڑا گیا کون بھلا؟ صدیق اکبر، جو حضور کے ساتھ چلتا ہے، جو حضور کا ساتھ دیتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور کا غمخوار بنتا ہے، جو حضور کا ہمدرد بنتا ہے، آج پکڑا گیا۔ یہ نکلے سارے صدیق اکبر کو تلاش کرنے، ڈھونڈ نکالا، کہنے لگے پتہ بھی ہے کیا واقعہ ہوا؟ بھلا کوئی یہ ایک ہی رات مکہ سے سفر کر کر بیت المقدس تک چلا جائے اور واپس بھی آ جائے، کوئی تسلیم کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے ان کی گفتگو سنی، فرمانے لگے بھائی بات پوری بتاؤ کہ بات کیا ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، پھر اسی ایک ہی رات میں واپس آ جانا، بات کیا ہے؟ پوری بات تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا تمہارے یار نے، تمہارے ساتھی نے، تمہارے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر ہوئی، پھر وہ سارا سفر مکمل کر کر ایک ہی رات میں واپس بیت اللہ بھی آ گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی گفتگو پوری سنی، چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آ گئے، فرمانے لگے یہ بات اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور نے سچ فرمایا، واقعی ایسا ہوا، اور حضور ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے ہوں گے اور پھر واپس بھی آئے ہوں گے۔ تم تو اس معمولی سی بات کو تم ایک ہوا بنا رہے ہو، یقین نہیں کر رہے ہو، اس پر گفتگو کس رہے ہو، اس پر یقین نہیں کر رہے۔ ہم تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں اور ان پر یقین کر رہے ہیں کہ چند لمحات کے اندر آسمانوں کی خبریں حضور تک پہنچ جاتی ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت جبرائیل پہنچا جاتے ہیں۔ وہ جبرائیل جو حضور کے خادم ہیں، چند لمحوں میں آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کے آسمان تک یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو آقا ہیں، خادم جب آسمان سے زمین کا سفر طے کر لیتا ہے چند لمحوں کے اندر، تو آقا کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی چند لمحوں کے اندر یہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو سچ فرمایا۔
تو صدیق اکبر کا ایک لقب ہوا صدیق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمانے لگے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ میں کسی جنتی کو دیکھوں جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہو؟ فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو ایسے شخص کو دیکھنا تو ابو بکر کو دیکھ لو، یہ عتیق ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو ایک لقب عتیق، ایک لقب صدیق۔ سیدنا ابو بکر کنیت عبداللہ نام، آج دنیا نام سے نہیں جانتی کہ عبداللہ ہے، نہیں، ابو بکر سے جانتی ہے، ہاں صدیق سے جانتی ہے، ہاں عتیق سے جانتی ہے، اس لیے کہ صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی وجہ سے لقب ملا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 24واں سپارہ ہے سورہ زمر 33 نمبر آیت ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچائی لے کر کے آئے، نبوت اور رسالت لے کر کے آئے، اللہ کا قرآن لے کر کے آئے، اللہ کی وحی لے کر کے آئے، پیغمبر بن کر کے آئے، اور دنیا نے انکار کیا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، مفسرین فرماتے ہیں پہلے صدق سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سچائی لے کر کے آئے ہیں، اور دوسرے صدق سے مراد ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ تو دونوں مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت کا اعلان کیا۔ اہل مکہ کے سامنے اہل مکہ نے انکار کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل مکہ نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اس موقع پر جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول تسلیم کیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جی ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں پہلے بالغ آزاد مرد، مکہ مکرمہ میں تاجر کی حیثیت سے، ایک عاقل کی حیثیت سے، ایک عزت دار کی حیثیت سے، ایک شریف النفس کی حیثیت سے، ایک مقام والے فرد کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ لوگوں کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، تجارت کپڑے کی کرتے تھے، اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہ گئے۔ زندگی بھر کے لیے عزم کر لیا کہ اب میرا جینا بھی حضور کے ساتھ، میرا مرنا بھی حضور کے ساتھ، میری وفائیں بھی حضور کے ساتھ، میرا تعلق بھی حضور کے ساتھ، میرا مال بھی حضور کے لیے، میری جان بھی حضور کے لیے، میرا خاندان بھی حضور کے لیے، میرا گھرانہ بھی حضور کے لیے، میری صلاحیتیں بھی حضور کے لیے۔ پھر دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق مرتے دم تک اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیسے قربان کرتے رہے۔ دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان کر دیا۔ ہر لمحے ہر موقع اس انتظار میں تھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہو، اور میں اپنے آپ کو قربان کروں، اپنے مال کو قربان کروں، اپنے سرمایہ کو قربان کروں، اپنی صلاحیتوں کو قربان کروں، اپنے آپ کو پیش کروں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، محبت، پیار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے صدیق کے مال نے دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا کہ صدیق کے سرمایے میں میرا تصرف ایسے ہی ہوتا ہے جیسے صدیق کی جیب میری جیب ہے، جیسے صدیق کا خزانہ میرا ہی خزانہ ہے، صدیق کا سرمایہ میرا ہی سرمایہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے، جس طرح چاہتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرمایہ میں جب تصرف کرنا چاہتے کر سکتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں حضور کے لیے قربان کیا، صرف حضور کے لیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں،
جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کلمہ پڑھنے والوں پر تکالیفیں آئیں تو صدیق اکبر نے ان پر بھی اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے سرمایے کو قربان کیا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ مطالعہ کریں احادیث کا، مطالعہ کریں قرآن کریم کا، آپ مطالعہ کریں تفاسیر کا، آپ کو صدیق اکبر کی زندگی میں نظر آئے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو حضور پر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی قربان ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال کون نہیں جانتا؟ حضرت بلال کو کون نہیں جانتا؟ مکہ مکرمہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی، غلام تھے، غلام، حسن و جمال بھی نہیں تھا، مال و دولت بھی نہیں تھا، حسب اور نسب بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کلمہ پڑھا، جس کے غلام تھے امیہ بن خلف، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کلمہ پڑھنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، تکالیفیں دینی شروع کر دیں کہ کسی طریقے سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، آپ کے راستے کو چھوڑ دے، آپ کی دعوت کا انکار کر دے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو چھوڑ دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، مشقت برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا مذہب اسلام نہیں چھوڑا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، تکلیفوں کی آواز سنی، چیخوں کی آواز سنی، دیکھا منظر ہے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر گرم دھوپ کے اندر امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹھایا ہوا ہے، جسم پر وزنی پتھر رکھے ہوئے ہیں اور رسی ڈالی ہوئی ہے اور باندھ کر گھسیٹ رہا ہے اور تشدد کر رہا ہے اور مار رہا ہے اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تو اپنا مذہب چھوڑ دے، تو اپنا دین چھوڑ دے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ حضرت بلال تشدد سہ رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن آواز احد کی آ رہی ہے کہ میں تیرے مطالبے کو نہیں مانتا، تیری بات کو نہیں مانتا، تیری بات کو تسلیم نہیں کر رہا، میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، حضور کا دین قبول کیا، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، ساری تکلیفیں سہتا رہوں گا۔ سہتے رہے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ اس حالت میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، بڑی مشکل میں امیہ بن خلف سے بات چیت کی، گفتگو کی، کہا بھائی کیوں تشدد کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، کیوں اس کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے اس نے ہمارا مذہب قبول کیا، تجھے پسند نہیں ہے تو ہمیں دے دے، ہم سے پیسے لے لے۔ خرید و فروخت کی بات شروع ہوئی۔ مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کر رہے ہیں، سودا ہو گیا، صدیق اکبر نے بلال کو خرید لیا۔ کسی نے لکھا آدھا کلو سونا دے کر خریدا، کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا لکھا۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، خرید کر ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ ویسے تو کوئی حسب و نسب والے بھی نہیں ہیں، مالدار بھی نہیں ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہیں، لیکن کلمہ حضور کا پڑھا تھا، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سرمایہ خرچ کر کے، اپنا پیسہ خرچ کر کے آزاد کروا دیا۔ باپ کو پتہ چلا، ابو قحافہ کو، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگے بیٹا تم کن لوگوں کو خرید رہے ہو؟ جو کمزور ہیں، جو نکمے ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں، جن کے پاس سرمایہ نہیں، تم ان کو خرید رہے ہو؟ کسی طاقتور کو خریدو، کسی سرمایہ دار کے اوپر پیسہ خرچ کرو، کسی ایسی جگہ پر پیسہ صرف کرو جہاں سے تمہیں کوئی فائدہ میسر آئے، تمہیں کوئی فائدہ مل جائے، کوئی فوائد، کوئی نفع تمہیں مل جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے ہیں، میں نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا میرا مقصود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں،
30واں سپارہ ہے، سورہ اللیل ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو پسند فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ صدیق اکبر کسی دنیاوی غرض کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، حضور پر یا حضور پر کلمہ پڑھنے والوں پر۔ کہا نہیں نہیں، صدیق جو اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اللہ اس کی صفائی بیان فرما رہے ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب بچا لیا جائے گا جہنم کی آگ سے وہ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ ہاں تقوی والے تو مسلمان سارے ہیں، تقوی والے تو سارے ہیں، لیکن اتقا ابو بکر صدیق ہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ اللہ کے دین پر مال خرچ کرنے والے اور بھی بہت ہیں، لیکن ابو بکر جو مال خرچ کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ بتلا رہے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ مال اسی لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ اس کو پاکیزگی مل جائے، اس کو اس کے مال کو پاکیزگی مل جائے، اس کو اس کے مال کو طہارت مل جائے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ بدلہ چکا رہا ہو۔ وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تبھی تو اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں۔ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا، سیدنا صدیق اکبر نے کئی غلام آزاد کیے اس طرح۔ یہ تو ایک بلال ہے نا، کئی غلام ایسے آزاد کیے، کتنی عورتوں کو آزاد کروایا، کتنے مردوں کو آزاد کروایا۔ ان آزاد کرانے میں پیسہ صرف ہوا۔ ہم مدنی دور کی بات نہیں کر رہے، ہم تو صرف مکی دور کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو اسلام کا آغاز ہوا ہے، صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے، اور صدیق اکبر ابتدا میں اپنا سرمایہ حضور پر یوں قربان کر رہے ہیں، حضور پر کلمہ پڑھنے والے پر یوں قربان کر رہے ہیں کہ بچانے کی کوئی فکر نہیں کہ حضور کو فائدہ پہنچ جائے، حضور پر کلمہ پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے، علماء نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا منشور یہ بنا لیا تھا کہ میں اب حضور علیہ السلام کے مقصود کو آگے بڑھاؤں گا، حضور علیہ السلام کی دعوت کو آگے پہنچاؤں گا۔ اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر نکل پڑے، اپنے جتنے دوست احباب تھے، جتنے تعلق والے تھے، خود بھی مالدار تھے، تاجر تھے، مکہ مکرمہ میں لوگوں سے بڑے تعلقات تھے، مالداروں سے بھی تعلقات تھے، اور بڑے عہدے والوں سے بھی تعلقات تھے۔ جس سے تعلق تھا صدیق اکبر ایک ایک کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ کیا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، حضور پر کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس محنت پر لگ گئے۔ ابتداً اس محنت کے نتیجے میں جن لوگوں کو کلمہ پڑھوایا ان میں ایک نام آتا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو داماد رسول ہیں، دوہرے داماد رسول ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی محنت سے اور ترغیب سے اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں آپ جانتے ہیں، کتنی بڑی اسلام کی خدمات ہیں ان کی آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی ترغیب پر کلمہ پڑھا۔ اسی طریقے سے اور صحابہ جو صدیق اکبر کی ترغیب پر ایمان لائے، ایک نام آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، یہ بھی مکہ کے تاجر تھے۔ حضرت عثمان بھی مکہ کے تاجر تھے، حضرت عثمان بھی مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ترغیب دی، وہ کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ اسی طریقے سے انہوں نے دعوت کا سلسلہ آگے بڑھایا،
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لائے، آپ کا خادم اور غلام بنایا، اور آگے بڑھے، لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے کے لیے ترغیب دی، حضور کے قریب لائے، کلمہ پڑھایا، مسلمان کروایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ اور زبیر، یہ چار وہ صحابی ہیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ ایک اور عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا جانتی ہے یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، لیکن یہ حضرت صدیق اکبر کی ترغیب پر اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر کی ترغیب سے اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریک نہیں لگائی، فردن فردن لوگوں کے پاس جاتے، اسلام کے قریب کرتے، جو متاثر ہو جاتا، جس پر اثر ہو جاتا، اس کو لا کر حضور کے سامنے پیش کرتے، کلمہ پڑھواتے، اسلام میں داخل کرتے۔ یوں اسلامی افراد کا سلسلہ بڑھنا شروع ہوا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں لوگوں کو مکہ مکرمہ میں اعلانیہ دعوت دینا چاہتا ہوں تاکہ وافر مقدار میں لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی طرف سے مقابلہ ہے، لوگ مخالفت کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، آپ کو ماریں گے، تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں لوگوں کو آپ کے قریب بلانا چاہتا ہوں، اسلام کے دامن میں لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی، مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اعلانیہ دعوت دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لوگوں حضور کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے مارنا شروع کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، اتنا مارا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خاندان والے آ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے، اور وہاں دیکھا بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، اور اس کیفیت کا حال ہے کہ پتہ نہیں جیتے ہیں یا مرتے ہیں۔ وہ خاندان والے خاندان کی محبت میں جوش میں آ گئے، وہ مکہ میں آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو اگر صدیق اکبر آج مر گئے، ان کو انتقال ہو گیا، ہم بدلے میں تمہیں ماریں گے اور قتل کریں گے، تم نے ہمارے قوم کے بندے کو مارا ہے، تم نے ہمارے قوم کے بندے پر تشدد کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو مارا گیا، بے ہوشی کی حالت میں دن بھر گزارتے رات ہو گئی، ماں سر پہ کھڑی ہے، کسی طریقے سے ہوش میں آ جائیں، کسی طریقے سے ان کو ہوش آ جائے، کسی طریقے سے طبیعت بہتر ہو جائے۔ ماں ہوتی ہیں، جب سے تکلیف میں ماں سرہانے کھڑی ہوئی ہے، رات کسی پہر جا کر ہوش آیا تو ماں نے دودھ کا گلاس بھر کر صدیق اکبر کے قریب کیا، بیٹا پی لے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں بتا میرے محمد کا کیا حال ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ماں دودھ بعد میں، پہلے بتا میرے محبوب کا کیا حال ہے، پہلے بتا میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے محمد کا کیا حال ہے۔ اماں فرماتی ہیں مجھے کیا پتا، میں کا کیا جانوں کہاں ہے اور کس حال میں۔ صدیق اکبر نے فرمایا پیالہ رکھ، جا ام جمیل کے پاس، اس سے پتہ کر، وہ بتائے گی۔ ماں چلی گئی اور جا کر وہاں پوچھتی ہے ام جمیل سے، انہوں نے کہا میں کیا جانوں ابو بکر کون ہے، میں کیا جانوں محمد کون ہے، چل تو کہے تو میں تیرے ساتھ چلتی ہوں تیرے بیٹے کے پاس اس کا حال لینے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ ماں کے ساتھ چلتی آ گئی، اور جیسے ہی پہنچی صدیق اکبر کے سامنے، آپ نے بے ساختہ پوچھا ام جمیل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں۔ ام جمیل فرماتی ہیں ماں کی طرف اشارہ کر کر یہ سن لے گی، فرمانے لگی میری ماں ہے کچھ نہیں کہے گی، بتا۔ فرمانے لگی ٹھیک ہے بالکل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر کر چین آیا۔ صدیق اکبر نے دودھ نہیں پیا، ماں سے کہا ام جمیل کے سہارے سے اور ماں کے سہارے سے چلے ہیں، اور جا کر حضور کے در پر حضور کا دیدار کیا، حضور سے گفتگو کی، پھر جا کر سکون ملا۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ عشق ہوتا ہے، یہ پیار ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ بھی محبت اور عشق اور پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنا جائزہ ہم خود لے لیں۔ یہ صدیق اکبر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے لوگوں بتاؤ تم میں ہم میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی آپ ہی بہادر ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، فرمانے لگے بتاؤ صحیح بتاؤ ہم میں بہادر کون ہے؟
فرمانے لگے آپ ہی بہادر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، ہم سب میں بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ بتلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پورا پس منظر واقعہ سنا دیا۔ فرمانے لگے میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ہم نے دیکھا مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، لوگ حضور کو مارتے تھے، حضور کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا تھا، صدیق اکبر آگے بڑھ کر حضور کا دفاع کیا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑے بہادر کون ہوئے؟ صدیق اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران کافروں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، اور انہوں نے کہا بھئی اچھا موقع ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن میں چادر ڈالی، چادر ڈالنے کے بعد گھسیٹنا شروع کیا اور مارنا شروع کیا، تشدد کرنا شروع کیا، مارتے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ ہم آگے بڑھیں۔ حضرت صدیق اکبر کسی طریقے سے پہنچ گئے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ یہ حضور کو یہ لوگ مار رہے ہیں، صدیق اکبر آگے بڑھے، فرمانے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بات پر تم اس کو قتل کر رہے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، یہ صرف یہ کہہ رہا ہے، اس وجہ سے تم قتل کرنا چاہتے ہو، تو تم بہت غلط کر رہے ہو۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کو پکڑا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت صدیق اکبر اس مجمع میں گھس گئے اور ایک کو پکڑ کر ادھر دھکا دیا، ایک کو ادھر پھینکا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ کیا اور بچانے کی کوشش کی۔ جب کافروں نے دیکھا کہ صدیق اکبر حضور کو بچانے کے لیے آگے بڑھے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں نے حضور کو چھوڑا، صدیق اکبر کو پکڑ لیا۔ صدیق اکبر کو پکڑا تو ساروں نے مل کر اتنا مارا کہ صدیق اکبر لہو لہان ہو گئے، خون بہنا شروع ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فرماتی ہیں کہ میرا ابا جب گھر سے باہر نکلے تھے ان کی زلفیں تھیں، واپس جب گھر میں آئے سر پہ ہم جہاں ہاتھ پھیرتے تھے تو بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ کافروں نے اتنا تشدد کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کے باوجود صدیق اکبر ہر قسم کا تشدد سہتے تھے اور ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفظ دیتے تھے، ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے تھے، ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر مکی زندگی کے اندر ایک تو دین کی نشر و اشاعت کا آغاز کیا، دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اور دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، جانی اعتبار سے کہ اپنے آپ کو جان جاتی ہے چلی جائے پر حضور کو بچانا ہے، ہر مرحلے پر حضور کا دفاع کیا، اور تیسرے نمبر پر اپنا سرمایہ حضور پر قربان کیا، چوتھے نمبر پر جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا اس کو تحفظ دینے کے لیے صدیق اکبر نے اپنا مال خرچ کیا، اپنا سرمایہ خرچ کیا۔ یہ مکی دور ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کر رہے تھے، تو صدیق اکبر کی عبادت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ صدیق اکبر کی عبادت کیسی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ خود بھی رو جایا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ جایا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ ہاں کئی موقع پر لوگ صدیق اکبر کی تلاوت سننے کے لیے جو صدیق اکبر نماز میں پڑھ رہے ہوتے تھے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کان لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ صدیق اکبر اللہ کا قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں، درد سے پڑھ رہے ہیں، محبت سے پڑھ رہے ہیں، عشق سے پڑھ رہے ہیں، پیار سے پڑھ رہے ہیں، خوبصورت انداز میں اللہ کا کلام صدیق اکبر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اپنی نمازیں دیکھ لیں، ہم نمازیں کس طرح پڑھ رہے ہیں اور نمازوں میں کیسا قرآن پڑھ رہے ہیں اور کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہیں، نماز کے لیے نیت باندھتے تھے اور اللہ کا قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ لوگ آ کر مجمع بنا کر اللہ کا قرآن سنتے تھے صدیق اکبر سے۔ یہی وجہ ہے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن دل پر اثر کرتا تھا۔ قرآن تو اللہ نے بنایا ہی ایسا کلام، اللہ کا وہ کلام ہے جو محبت سے، پیار سے، عشق سے سنے گا، عقیدت سے سنے گا، قرآن اس پر اثر کرے گا۔ قرآن
اس پر اثر کرے گا۔ قرآن بابرکت کلام ہے، قرآن بابرکت کلام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ صدیق اکبر قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن سن رہے ہیں، لوگ قرآن کریم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر پڑھ رہے ہیں اور خود رو رہے ہیں، آنسو جاری ہو رہے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی حال نماز کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں کھڑے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلا سپارہ ختم، دوسرا ختم، تیسرا شروع، تیسرا ختم، چوتھا شروع، سورہ بقرہ ختم، آل عمران شروع، آل عمران ختم، نساء شروع۔ یہ قرآن کریم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 5 5 6 6 8 8 سپارے ایک ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت، اللہ سے عقیدت اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کا نتیجہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نمازوں کو دیکھ کر صدیق اکبر نے اپنی نمازیں ایسی بنا لی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نمازوں جیسی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے اندر صحن میں ایک جگہ مختص کر لی جہاں وہ قرآن کریم نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی، جس کو مسجد کا درجہ دیا گیا، مختص کیا گیا جس کو مسجد کے لیے، وہ صدیق اکبر کا گھر تھا، جو صدیق اکبر نے جس کو عبادت اور نماز کے لیے مختص کیا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں بھی بڑے کمال کی نمازیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی دور کی پوری زندگی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر حالت میں اسلام کے لیے پیش کر دیا، جہاں جہاں ضرورت پڑی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرورت پڑ رہی ہے، اپنے آپ کو، اپنے سرمایے کو پیش کر رہے ہیں۔ اہل اسلام میں کسی کو ضرورت پیش آ رہی ہے، حضرت صدیق اکبر وہاں اپنے آپ کو بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر اپنے سرمایے کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو ہر اعتبار سے اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر کو قرآن جن کی زندگی کی تعریف کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کیا کہا؟ اتقا، ایک ہے متقی اور ایک ہے اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت پڑی، کیوں؟ اس لیے کہ خیر کے ہر کام میں پہل کرنے والے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں کلمہ پڑھنے میں سیدنا صدیق اکبر نے پہل کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دفاع میں صدیق اکبر نے پہل کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مال خرچ کرنے پر پہل کی، مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنے پر پہل کی۔ یہ تو مکی دور ہے، ہر لمحے میں صدیق اکبر ہر جگہ پر پہلے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، آج ہم دنیا میں مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اس کو دیکھ کر کوئی اور آدمی بھی خرچ کر رہا ہے، جس کو دیکھ کر خرچ کیا، جس کو دیکھا گیا تھا نا، اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا جس دوسرے نے اس پہلے کو دیکھ کر خرچ کیا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے ایک آدمی خیر کے کام میں آگے بڑھا، اس کے پیچھے دوسرا اس کو دیکھ کر چلنے لگا، جو پہلے آگے بڑھا ہے اس کو اپنا بھی ثواب ملے گا، بعد میں جو اس کو دیکھ کر آئے ان کا بھی ثواب ملے گا۔ تو صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے سب سے کے پہلے کلمہ پڑھا، تو ان کو اپنا کلمے کا ثواب بھی ملے گا اور اپنی دین کی خدمات کا ثواب بھی ملے گا۔ اور وہ صحابہ جن کو کلمہ پڑھا کر انہوں نے اسلام میں داخل کیا، حضرت عثمان ابن عفان، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ، ارقم بن ارقم، یہ وہ بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر جنہوں نے اسلام کے لیے خدمات کی، یہ ان کا سارا کا سارا ثواب بھی ابو بکر کے حصے میں ہے۔ اور قیامت تک جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا رہے گا، اس سب کا ثواب بھی صدیق اکبر کے کھاتے میں آئے گا۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالنے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائی اور بزرگوں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا۔
اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کیا، اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے قربان کر دیا، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی صلاحیتیں بھی۔ ہم سب کو بھی یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم جب کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ہماری کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ ہماری صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوں، ہماری کوششیں اللہ کے دین کے لیے صرف ہوں، ہمارا سرمایہ اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو۔ ہم جو قدم بڑھائیں، کوششیں کریں، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر یہی سبق ملتا ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے مال خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، قربانیاں دینا تو دور کی بات ہے، وہ جو فرائض اور اعمال حضور علیہ السلام نے ہمیں بتا دیے ہیں ہم ان کو بھی پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اور تو اور وہ فرائض جن سے صرف ہماری ذات کا فائدہ ہے کہ جہنم سے ہمیں بچایا جائے گا، نماز، آج ہم اس کو پورا کر نہیں سک رہے، ہم اور کیا کام کریں گے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اور ان کو پڑھنا اور ان کے حالات کو سننا، خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا سننا، یہ عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور یہ سبق بھی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے کس طرح قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ جذبات پیدا فرما دیں کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کرنے والے بن جائیں، اسلام کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں، دین اسلام کے لیے کوششیں کرنے والے بن جائیں، اپنا وقت بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنی جان بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنا سرمایہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے صرف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے خدمات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ العزیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی زندگی کے حالات پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔